اور جو حالات ہمارے سامنے آئے ہیں میں سمجھتا ہوں، اور جو میڈیا کی طرف سے جو سروس سامنے آ رہے ہیں اس سے مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت دردناک حالات ہیں۔ عمران پرتاپ گڑھی نے بھی مضبوطی کے ساتھ آواز اٹھائی۔ انہوں نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر لکھا، ترکمان گیٹ کی مسجد فیض الہی کا معاملہ عدالت میں زیر سماعت ہے۔ اس کے باوجود ایم سی ڈی اور دلی حکومت نے جس انداز میں آدھی رات کو بھاری نفری کے ساتھ اللیگل انکروچمنٹ ہٹانے کے نام پر بلڈوزر چلایا، وہ انتہائی شرمناک اور قابل مذمت ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ حکومت مسلمانوں کو ہراساں کرنے یعنی ڈرانے کے مواقع تلاش کرتی رہتی ہے، اور بعد میں میڈیا کے ذریعے ایسا ماحول بنا دیا جاتا ہے جیسے کوئی بڑی جنگ جیت لی گئی ہو۔ مساجد، درگاہوں اور مسلمانوں کے گھروں کو نشانہ بنانے والی ایسی کارروائیوں کے ذریعے ایک پورے معاشرے کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے وہ نہ صرف ملک کے آئین بلکہ اس کی بنیادی روح کے بھی سراسر خلاف ہے۔ عمران پرتاپ گڑھی نے اپنے ایکس پر دیش کے پرائم منسٹر نریندر مودی کو ٹیگ کرتے ہوئے لکھا، جناب وزیر اعظم، آپ کی ناک کے نیچے دلی میں جو کچھ ہو رہا ہے کیا وہ واقعی درست اور انصاف پر مبنی ہے؟ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے نیشنل اسپوک پرسن ہیں سید عاصم وقار۔ انہوں نے بھی ملت ٹائمز کو اپنی ایک ویڈیو بھیجی جس میں انہوں نے اس پورے معاملے پر آواز اٹھائی، اور ان کا کہنا ہے ملک میں مختلف جگہوں پر مندر بنا دی گئی ہے، مختلف جگہوں پر ان لوگوں نے پوجا پاٹ کے لیے قبضہ کر رکھا ہے، کبھی اس کو اللیگل انکروچمنٹ نہیں بتایا جاتا، کبھی وہاں بلڈوزر کی کارروائی نہیں ہوتی، صرف مسجد یا مسجد سے متصل جگہوں کو ہی کیوں ہمیشہ نشانہ بنایا جاتا ہے؟ آپ سنیے۔ دلی میں ترکمان گیٹ کے سامنے جو مسجد کے آس پاس کا اتیکرمن تھا، اویدھ اتیکرمن، اس کو گرایا جا رہا ہے نیالے کے آدیش پر، لیکن بھارتیہ جنتا پارٹی کے گرگے کے دوارا یہ افواہ پھیلائی گئی کہ مسجد کو دھوست کیا جا رہا ہے۔ اس کی جانچ ہونا چاہیے کہ کون لوگ ایسے ہیں جو مسلمانوں میں اس طرح کے اشتعال انگیزی افواہیں پھیلاتے ہیں۔ دوسری سب سے بڑی بات کہ آپ کو پورے ہندوستان میں صرف وہ اتیکرمن دکھتے ہیں جو مسلمانوں کے جائیدادوں کے آس پاس ہیں یا مسلمان کر رہے ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ میں بہت سی ایسی جائیدادوں کو جانتا ہوں، ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے اپنی عمارتوں، اپنی جائیدادوں کے باہر اویدھ نرماڑ کو بچانے کے لیے ان کے آگے مندروں کے نرماڑ کر دیے سرکاری زمینوں پر، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ مندر کے پیچھے رہیں گے تو سرکشت رہیں گے۔ پورے ہندوستان میں نہ جانے کتنے اویدھ نرماڑ ایسے ہیں جو سڑکوں کے بیچوں بیچ کیے گئے ہیں۔ آپ مسجد کے آس پاس کے نرماڑ کی بات کرتے ہیں، لیکن سڑکوں کے بیچوں بیچ میں، فٹ پاتھوں پہ، پارک میں نہ جانے کتنے قبضے کر کے مندر بنائے گئے ہیں۔ کیا نیالے یا سرکار کی نظر ان پر نہیں پڑتی ہے؟ میں کئی بار اس بات کو اٹھا چکا ہوں، میں نے کئی بار اس بات کی مانگ کی ہے۔ اویدھ کیا ہوتا ہے؟ اویدھ نرماڑ، اویدھ نرماڑ وہ ہوتا ہے جو قانون کی مخالفت کر کے یا قانون کے ورد جا کر یا قانون سے بنا اجازت لیے بنایا جائے۔ وہ پولیس والے جو آج وہاں بلڈوزر لے کر اویدھ نرماڑ گرا رہے ہیں، میں ان پولیس والوں سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کے تھانوں میں جو مندر بنے ہوئے ہیں کیا وہ قانون سے پرمیشن لے کے بنائے گئے ہیں؟ کیا بھارت کا سنویدھان کسی بھی دھرم کے دھرم استھل کو کسی تھانے میں یا کسی سرکاری کاریالے میں بنانے کی اجازت دیتا ہے؟ اگر دیتا ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں دیتا ہے تو اس کا مطلب قانون کے ورد کیا گیا سارے کام اویدھ ہیں، تو سرکار کی نظر اس پر کیوں نہیں ہے؟ میں مسلمانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ سڑکوں پر نہ آئیں، پہلے بات کو سمجھیں اور اپنی لڑائی کو قانونی اور جائز طریقے سے لڑیں۔ جو لوگ بھی آپ کو سڑک پر اتارنا چاہتے ہیں، آپ کے بھوش کو، آپ کے بچوں کے بھوش کو خراب کرنا چاہتے ہیں، آپ پہلے ان کی چال کو سمجھیے اور ان کی چال کو کامیاب نہ ہونے دیجیے۔ سب سے بڑا معاملہ ہے کہ ترکمان گیٹ جو بہت ہی حساس علاقہ ہے، اہم ترین علاقہ ہے، اس علاقے میں ایم سی ڈی رات کی تاریکی میں
बुलडोज़र की कार्रवाई करती है जो अफसोसनाक है। और इसकी वजह से वहाँ जो माहौल ख़राब हुआ, पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे, फिर पुलिस पर पथराव हुआ, इसको कंडम अब बीजेपी के इत्तेहादी भी करने लगे हैं। बीजेपी के साथ अलायंस में जनता दल यूनाइटेड है और जनता दल यूनाइटेड के सीनियर लीडर और एमएलसी डॉक्टर खालिद अनवर ने भी एमसीडी को जिम्मेदार ठहराया है कि तुर्कमान गेट के इलाके में जो कुछ हुआ उसके लिए मुकम्मल तौर पर एमसीडी जिम्मेदार है। जब मामला अदालत में ज़ेरे बहस है तो इतनी जल्दी करने की आखिर ज़रूरत क्या थी? आईएनएस से बातचीत करते हुए डॉक्टर खालिद अनवर ने कहा, तुर्कमान गेट की मस्जिद फैज़ इलाही का मामला अदालत में अभी ज़ेर बहस है। दिल्ली की एमसीडी ने गैर जिम्मेदाराना रवैया अख्तियार किया है और जवाबदही का कोई सबूत नहीं दिया। हाई कोर्ट ने इलीगल इंक्रोचमेंट हटाने का हुक्म दिया था, जिसके बाद मस्जिद की इंतज़ामिया कमेटी ने दिल्ली हाई कोर्ट से रुजू किया। तकरीबन 1 घंटे की सुनवाई के बाद अदालत ने फैसला किया था कि एमसीडी और हाई कोर्ट मुश्तरका तौर पर एक सर्वे करेंगे और उसके बाद इलीगल इंक्रोचमेंट को हटाया जाएगा। फिर इतनी जल्दबाजी क्यों की गई? नीयत क्या थी एमसीडी की? समाज को तकसीम करना, मसाजिद को गिराकर मुसलमानों के हौसले को तोड़ना, यह हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिन लोगों ने दिल्ली पुलिस और एमसीडी पर पथराव किया वो भी गलत है, लेकिन हाई कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद में जिस तरह जल्दी का मुजाहरा किया गया उससे साफ पता चल रहा है कि एमसीडी ने जानबूझकर लोगों को गुस्सा दिलाया, इश्तियाल दिलाया, जिसके नतीजे में पथराव हुआ और इसकी जिम्मेदारी भी एमसीडी पर आयद होती है। एमसीडी रिस्पॉन्सिबल है वहां होने वाले पथराव के लिए, हालात के खराब होने के लिए। और भी लोगों ने इस मामले पर आवाज़ उठाई, जैसे इमरान मसूद सहारनपुर से कांग्रेस के एमपी है। उन्होंने एनआई से बातचीत करते हुए कहा कि सरकार का एजेंडा है मस्जिदों को तोड़ना, बुलडोज़र को चलाना और मुसलमानों के हौसले को तोड़ना। जो पूरा मामला है उसकी सच्चाई यही है कि मुसलमानों के हौसले को पश्त किया जाए, मुसलमानों को कमज़ोर किया जाए और मुसलमानों को बताया जाए कि तुम्हारी मस्जिदें, तुम्हारी दरगाहें महफूज नहीं हैं। पुलिस बार बार दावा कर रही है कि मस्जिद को तोड़ा नहीं गया, लेकिन मस्जिद के आसपास की जो जगह है वो वफ़ की प्रॉपर्टी है, वफ़ की जायदाद है और राम लीला ग्राउंड की जगह उसको बताया जा रहा है। जबकि तारीख़ी सच्चाई यह है कि राम लीला ग्राउंड बाद में बना और ये मस्जिद 250 साल पुरानी मस्जिद है। और ये जो शादी हॉल और डिस्पेंसरी जिसको बुलडोज कर दिया गया वो दरअसल पुराना कब्रिस्तान है, वहाँ पर तदफीन होती थी। बाद में वहाँ पर शादी हॉल बना, दूसरी इमारतें बनी, तो वक्फ बोर्ड की जगह है, उसके मुकम्मल तौर पर सबूत मौजूद है और 250-300 सालों से वहाँ पर मस्जिद मौजूद है। वो जगह वक्फ की प्रॉपर्टी के तौर पर इस्तेमाल हो रही है, इसलिए उसको इलीगल इंक्रोचमेंट बताना सरासर नाइंसाफ़ी है, हक़ाइक़ के ख़िलाफ़ है। मैं दया सिंह, प्रेसिडेंट ऑल इंडिया पीस मिशन। मुझे पता लगा है कि तुर्कमान गेट के पास एक मस्जिद में रात को 12 बजे वहाँ पुलिस ने उस मस्जिद को टेक ओवर करने की कोशिश की या वहाँ क्या किया। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे हालात इस देश में पैदा नहीं होने चाहिए। हम सबको मिलकर आगे बढ़ना चाहिए। ये जो हालात पैदा हो रहे हैं इससे आपसी तनाव पैदा होते हैं और उससे बचना चाहिए। मेरा ये कहना है और मैं पुलिस से भी अपेक्षा करता हूँ कि ऐसे हालात से क्या तनाव अगर बढ़ता है तो उसके नतीजे क्या होंगे, हम सब को समझ कर आगे बात करनी चाहिए। मेरा ये मानना है कि हमें ये समझना चाहिए जिस पर अगर मुकदमे चले हैं या उसके वो भी है और उसके ऊपर अगर स्टे भी लगा हुआ है तो बात अलग बात है, मैं उस इशू पर नहीं जाना चाहता। पर जो हालात हमारे सामने आए हैं मैं समझता हूँ और जो मीडिया की तरफ से जो स्रोत सामने आ रहे हैं उससे मुझे लगता है कि ये बहुत दर्दनाक हालात हैं। हमें रात को 12 बजे कहीं जाके अगर टेक ओवर करना ही था तो दिन में भी किया जा सकता था और आपस से समझौते से किया जा सकता था, आपसे बातचीत करके किया जा सकता था, तो किसी को क्या तकलीफ थी। बहुत शुक्रिया। ये कल रात जो सानिया हुआ है तुर्कमान गेट पर, ये मुकम्मल तौर पर गुंडागर्दी और डकैती है। अगर कोई ये मस्जिद जिसके बारे में सबको मालूम है कि ये 123 प्रॉपर्टी वक्त प्रॉपर्टीज़ का एक हिस्सा है, लीगल केस है, मुकदमे चल रहे हैं, इस अभी स्टे मिला हुआ है। एनडीएमसी को अगर चाहिए था, अगर वो वाकई ये समझते हैं कि ये उनकी ज़मीन थी, तो दिन की रोशनी में ऑफिस आवर्स में उनको आना चाहिए था और फिर ये बात करते। रात में ये कौन सा निज़ाम है और ये कौन सी हुकूमत है
ارے رات کو تو صرف ڈکیت نکلتے ہیں، ڈکیتی کی جاتی ہے. کیا ڈکیتی کرنے گئے تھے؟ اور پھر اس کے بعد بہت سے لوگوں کے نام لے رہے ہیں، اور اگر کوئی ممبر آف پارلیمنٹ وہاں جا کے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو مجرم بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. اس ملک میں ہو کیا رہا ہے؟ ہندوستان کی راجدھانی میں سر عام رات کے 12 بجے تم ڈکیتی مارنے گئے تھے یا فیصلہ کرنے گئے تھے؟ دنیا میں کبھی کسی نے سنا ہے؟ بھائی صبح کے وقت آپ جاتے، اگر آپ کا کلیم تھا، جبکہ وقف بورڈ کے لوگ اور کمیٹی کے ممبران، مسجد کمیٹی کے ممبران یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا لیگل کیس ہے، کورٹ میں کیس پڑا ہوا ہے، ابھی ٹائم تھا. اگر تم ایماندار تھے، آنیسٹ تھے، تو تمہیں صبح کے وقت جانا چاہیے تھا، کاغذات لے کے جانا چاہیے تھا. رات کے اتنی ٹھنڈ کے زمانے میں تم جب وہاں جاؤ گے تو قیاس تو ہوگا ہی، اور اس قیاس کو روکنے کے لیے اگر کوئی پارلیمنٹ کا ممبر جاتا ہے تو اس کے خلاف ٹیلی ویژن پہ تماشے کرتے ہو، ٹیلی ویژن میں یہ ہنگامہ دکھانا چاہتے ہو. کوئی دن چھوڑو گے جس دن تم اس طرح کی حرکتیں نہ کرو اس ملک میں؟ یہ ملک کہاں کھڑا ہو گیا ہے؟ یہ سمجھنے کی بات ہے. ایمانداری سے اگر دیکھا جائے تو عدالت کو پوچھنا چاہیے یہ کون سی ٹائمنگ تھی، رات کے 12 بجے یہ کون سا عمل تھا جس کو تم امپلیمنٹ کرنے گئے تھے؟ لیکن عدالت تو پوچھے گی نہیں. اور حکومت اس بات پہ طے ہے کہ جب تک بنگال کا الیکشن نہیں ہوگا، انفارچونیٹلی ہر 6 مہینے میں کوئی نہ کوئی الیکشن ہوتا ہے، تو یہ سلسلہ برابر چلتا رہے گا. ابھی مظلوموں کو جیلوں میں بند کریں گے اور پھر ان کے ساتھ ذاتیاں کریں گے. مسجد تو الگ گئی، مسجد کا مسئلہ تو الگ گیا، 10 گھر جو ہیں ان کے چولہے بند ہو جائیں گے، کھانا بند ہو جائے گا. یہ کب تک کرو گے ظلم اس طرح کے؟ کیا چاہتے ہو بھائی؟ اس ملک کو کیا بنانا چاہتے ہو؟ افسوسناک خبر ہے یہ. اور ٹیلی ویژن والے جس طرح سے یہ بےہودی دکھا رہے ہیں، ان کو یہ بھی تو پوچھنا چاہیے تھا کہ تم 12 بجے رات کو کیوں گئے تھے. یہ نہیں پوچھو گے، صرف یہ کہو گے کہ ہاں فلاں فلاں ممبر آف پارلیمنٹ چلا گیا تھا اور انفارچونیٹلی یا فارچونیٹلی وہ مسلمان تھا. بس لگ جاؤ اس کی جان کے پیچھے اور پڑ جاؤ اس کے خلاف. افسوسناک بات ہے، کیا کہا جائے. بہت افسوس ہوتا ہے اپنے ملک کے حالات کو دیکھ کر. یہ میرا ملک کہاں جا رہا ہے ہمیں نہیں معلوم. آنے والی نسلیں کیا کریں گے اس ملک کا؟ گد کی طرح کھا رہے ہیں، روز کھاتے جا رہے ہیں اپنی زمین کو. اپنے سماج میں ایک زہر پھیلا دیا ہے سب طرف. افسوسناک پہلو ہے یہ. اور سچائی یہ ہے کہ اس دیش میں اب ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے. مسلمانوں کی کسی بھی مسجد پر ان کو قبضہ کرنا ہوتا ہے یا کسی بھی وقف کی جائیداد پر قبضہ کرنے کا منصوبہ ہوتا ہے تو پہلے ایک تھرڈ پارٹی کے ذریعے، کسی انڈیویجول کے ذریعے یا کسی ان نون آرگنائزیشن کے ذریعے یا کبھی بجرنگ دل اور وشو ہندو پریشد کے ذریعے عدالت میں مقدمہ دائر کروایا جاتا ہے کہ جاؤ اور کورٹ میں ایک پیٹیشن دائر کر دو کہ وہاں پر جو مسجد ہے، اس مسجد کے پاس کی جو جگہ ہے وہ اللیگل انکروچمنٹ ہے. کبھی ان کی طرف سے یہ پیٹیشن دائر کروا دی جاتی ہے کہ جو مسجد ہے اس مسجد کے اندر شیولنگ پایا گیا یا وہ مسجد فلاں مندر کو توڑ کر بنائی گئی تھی. اب اس طرح کا فرضی ایک کیس یا ایک فرضی پیٹیشن عدالت میں دائر کر دی جاتی ہے اور اس کے بعد عدالت بھی اس پر سنوائی شروع کر دیتی ہے. جبکہ 1991 کے ورشپ ایکٹ کے مطابق اس طرح کی کسی بھی پیٹیشن پر کورٹ میں سنوائی ہی نہیں ہونی چاہیے. لیکن ڈی وائی چندرچوڑ جو ایک شوشہ چھوڑ کر گئے، اس طرح کی عرضی کو ایکسیپٹ کرنے کا جو سلسلہ انہوں نے شروع کروایا، تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ملک کی مختلف مسجدوں، درگاہوں یا مذہبی مقامات کے حوالے سے اب لگاتار کورٹ میں اس طرح کی پیٹیشن دائر کروائی جاتی ہے. پھر عدالت اس پر سنوائی کرتی ہے اور عدالت متعلقہ اتھارٹی کو، ڈپارٹمنٹ کو نوٹس ایشو کر دیتی ہے کہ وہ سروے کرائے، وہ جائزہ لے، اور سروے ہونے کے بعد مسلمانوں کے خلاف یا پراپرٹی کے خلاف رپورٹ پیش کر دی جاتی ہے اور پھر ڈیمولش کرنے کا آرڈر جاری کر دیا جاتا ہے.